میں آج کی گفتگو ائمہ کے اس فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہیں، گناہوں کی جڑیں تین چیزیں ہیں۔ گناہوں کی جڑیں تین چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں گناہوں کی تین جڑوں میں سے ایک جڑ حسد ہے، دوسری چیز حرص ہے، اور تیسری چیز تکبر ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ان میں یہ جو تکبر کا ذکر کیا، انسانی پوری تاریخ میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا شخص بدبخت شیطان تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو، شیطان کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنا آدم اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس آدم کو سجدہ کرو، تو سب سے پہلے انسانی تاریخ میں جس نے تکبر کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، وہ سب سے پہلا شخص ابلیس تھا۔ تو اس تکبر کی وجہ سے اور اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے تکبر کو گناہوں کی جڑ قرار دے دیا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کی مسجدوں سے دور ہیں، وہ عبادت سے دور ہیں، وہ اطاعت سے دور ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری سے دور ہیں، وہ مسجدوں سے دور ہیں، یہ جو سارے کے سارے لوگ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ایک ہی خرابی ہے، اور وہ ہے تکبر کی، کہ انسان تکبر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید اس لیے پیدا ہوا کہ میں مال جمع کروں۔ اسے کیا خبر کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انسان اپنی کمائی، جو اس نے ساری زندگی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے کمایا، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو سکون پہنچانے کے لیے، جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو سامعین کرام، گناہوں کی ایک جڑ حسد ہوا، اور فرمایا کہ گناہوں کی ایک جڑ پھر حرص بھی ہے۔ تو حرص کی تاریخ یہ ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹا قابیل عطا کیا اور حابیل عطا کیا، تو دونوں کے درمیان پھر مال کا تفاوت ہوا، تو قابیل نے حرص کیا اور اپنے حرص کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا تھا۔ تو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ قابیل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ وہیں سے یہ گناہوں کی جڑ قرار دے دیا۔ تو حرص بھی گناہوں کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اور فرمایا حسد کی بات کریں تو حسد بھی گناہوں کی جڑ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست حکم دیا کہ آدم، میں نے اپنی جنت تمہارے حوالے کر دی، اب جنت کی جو نعمت چاہو تم استعمال کرو، تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، مگر اے میرے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ میری نافرمانی ہوگی اور پھر جنت سے نکالے جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خطا کی وجہ سے، بھول ہو گئی تھی ان سے، اور گناہ اور بدبخت شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا تھا، جس وجہ سے وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تھے۔ تو حسد کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے۔ سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیں، گناہوں کی جڑوں میں سے
ایک جڑ حسد، گناہوں کی جڑوں میں سے دوسری جڑ حرص ہے، اور گناہوں کی بڑی جڑوں میں سے ایک جڑ تکبر ہے۔ یہ جو انسان مارا جاتا ہے، انسان گناہوں کی